جوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولا آمنت باللہ صدق اللہ المولا پر ہم سب مل کر تاجدار مدینہ پر ہم سب مل کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمامی حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو مجھے سن پا رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے تمام تر ضروریات سے فراغت حاصل کر کے جلد از جلد محفل نور میں تشریف لے کر کے آئیں، تاکہ کچھ باتیں ہماری اور آپ کی ہو سکے اور محرم الحرام کے اس بابرکت اور سعید محفل کے کچھ اصول کو، کچھ برکات کو ہم اور آپ حاصل کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ آئیے سب سے پہلے منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہیں دیوانے آ بیٹھے، اور کوئی موسم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم ہو کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو، جلی عشق
علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع اور پروان آ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اور قلندر آلیا صوفی ملنگو مست دیوانے، قلندر آلیا صوفی ملنگو مست دیوانے، علی کے عشق میں دنیا، علی کے عشق میں دنیا، تو کیا خود کو بھلا بیٹھے، علی کے عشق میں دنیا، تو کیا خود کو بھلا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اور کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تم لوگ سب ادھر آؤ، سب یہاں سامنے آؤ، سب کے سب یہاں سامنے آؤ، تم لوگ سامنے آؤ، سامنے آؤ، یہاں آ کے بیٹھو، ایک دم یہاں قریب آ کے بیٹھو۔ چلو تم ایک لکڑی لے کر کے آؤ، جو بولیں گے تو دھوئیں گے یہیں پہ، آواز نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ سننا، ٹھیک ہے بیٹے نا؟ آواز نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ سننا۔ ایک مرتبہ اور نبی اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران حق پیش کریں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم الحرام کے محفل کی مجلس کی یہ دوسری شب ہے، اور آج گفتگو ہونی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات، ان کی زندگی، ان کا عشق، ان کی محبت، ان عنوانات پر آج گفتگو ہونی ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو لوگ اب تک ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ یہ محفل سننے سنانے کی محفل ہے، یہ محفل کچھ عرض
اور معروضات پیش کرنے کی محفل ہے۔ یہ محفل خراج عقیدت پیش کرنے کی محفل ہے، لہذا یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ ان لمحوں کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، اپنے قیمتی وقت کو آپ ادھر ادھر برباد نہ کریں۔ یہ محفل آپ نے سجائی ہے، یہ شامیانہ، یہ فرش، یہ مائک کا انتظام، یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کچھ سنیں۔ جن وجوہات اور جن چیزوں کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، کن وجوہات کی بنا پر کس لیے سجائی گئی ہے، تو کہیں گے کہ حضرت کچھ سننے کے لیے، کچھ سنانے کے لیے، داستان کربلا سننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جلا بخشنے کے لیے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کے لیے، ایمان کے اندر تازگی و بالیدگی کے لیے یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ لہذا جب تک آپ محفل کے اندر نہیں آئیں گے، مجلس کے اندر نہیں آئیں گے، آپ نہیں سنیں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بدمعاشی کریں گے یہیں سے پھینک کے ماروں گا، ہاں بدمعاشی نہیں کرنا بیٹے۔ تو ان محفل کا پھر کوئی فائدہ حاصل، اس محفل کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں، بیٹھیں، سنیں، ہے نا، یہاں آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر کے سنیں، تب اس محفل کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فائدہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہمیں فائدہ حاصل ہو، تو پھر اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ محفل کے اندر جلد سے جلد آ کر کے بیٹھ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ کہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کیا ہوا؟ آواز بڑھانے، آواز پہلے والا پہلے والا، ہاں بس۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ کے ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ حضور کے ساتھی کون ہیں؟ سنجیدگی کے ساتھ ان جملوں کو، ان باتوں کو آپ سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ۔ فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ظالموں پر، انکاریوں پر، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر سخت ہیں۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ظالموں پر شدت کرنے والے، منکرین پر، کافرین پر شدت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اسی آیت پر آج کی گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم اس آیت کے شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو جب سن 6 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ شریف کے لیے نکلے،
پہلا والا کم کرو ذرا بس. عمرہ شریف کے جب نکلے تو راستے میں کافروں نے روک دیا راستہ، جس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا. حدیبیہ کے مقام پر روکا تو وہاں پہ صلح نامہ تیار کیا گیا، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. کیا کہتے ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر روکا، صلح نامہ رکھا گیا کہ یہ شرطیں ہیں، اس کو آپ کو ماننی ہے، اس کو ماننی ہے، اس کو ماننی ہے. ان شرائطوں کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو مکہ مکرمہ جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ان شرطوں میں جو سب سے پہلی شرط تھی، بہت سارے شرائط تھے اس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی کاغذ قلم لے کر کے آؤ، کاغذ قلم لے کر کے آؤ اور لکھو. جب لکھا گیا تو کہا کہ اللہ کے رسول نے لکھو محمد الرسول اللہ. کیا کہا؟ تو کفاروں نے کہا کہ آپ اس کو مٹا دیجئے. کیا کہا کہ آپ اس کو مٹا دیجئے، ہم آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول تو، اگر رسول مانتے تو پھر یہ ساری چیزیں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ یہاں پر لکھے محمد بن عبداللہ، آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم سے فرمایا کہ علی ایک کام کرو، رسول اللہ کو مٹا دو. کیا کہا؟ رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. حضور نے حکم دیا، صحابی نے منع کر دیا. سوچنے والی بات ہے. حضور نے حکم دیا کہ علی مٹا دو. حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے مٹا نہیں سکتا. حضور نے کہا لا میں مٹا دیتا ہوں. حضور نے لیا اور اسے مٹا دیا. حضور نے لیا اور اسے مٹا دیا، کیونکہ سرکار صلح چاہتے تھے. سرکار کیا چاہتے تھے؟ اب جب حضور نے کہا کہ علی مٹا دو، علی نے نہیں مٹایا، حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. جب صلح نامہ تیار ہو گیا، صحابہ کرام کے دل میں کلک سی رہ گئی کہ حضور کے ساتھ رسول اللہ لکھا تھا، مٹا دیا کہ تکلیف ہوئی. کیا ہو گئی؟ تکلیف ہو گئی. صحابہ کے اوپر ناگوار گزری کہ یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں سے اس طریقے کی صلح کی ہے کہ آپ کا نام، جو آپ کا منصب ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ مصلحت کے تحت، آپ صلح کے تحت آپ نے جو ہے اس چیز کو ہٹا دیا. ایک تکلیف سی ہوئی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرما دی، محمد الرسول اللہ. کون سی آیت؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے چاہنے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے شہدائیوں، جب میرے نبی کے نام کے ساتھ رسول کو ہٹایا گیا تو تمہیں تکلیف ہوئی. یہ دنیاوی کاغذات ہیں، یہ دنیاوی کتاب ہے، اس میں اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی بات نہیں. میں نے میرے مصطفیٰ کو میرے محبوب کے نام کے ساتھ رسول عام کتابوں میں نہیں، قرآن میں اتار دیا ہے. اب ساری دنیا کی کتابیں پھٹ سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، مگر قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب صبح قیامت تک جب بندہ قرآن پڑھے گا اور اس آیے مبارکہ کو پڑھے گا تو اس وقت صرف یہ نہیں کہے گا محمد، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا محمد الرسول اللہ. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ محمد الرسول اللہ. بچے آواز نہیں کرنا بیٹا، شانتی سننا. کیا کہے گا؟
محمد الرسول اللہ. اب صبح قیامت تک، یہ صلح حدیبیہ کا موقع کچھ دن کا رہا، پھر وہ سارے معاملات ختم ہو گئے. آج بھی اسلام ہے، صبح قیامت تک اسلام رہے گا. کتنے کاغذیں پھٹ گئی، کتنے صلح نامے پھٹ گئے، کتنے منظوریاں ختم ہو گئی، مگر قرآن اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. قرآن اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے، صبح قیامت تک پڑھا جائے گا. اس لیے کہ قرآن کسی عام کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. شاید نے یہی تو کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے چاہنے والوں، تمہیں تکلیف ہوئی، تمہیں گزری بات، تمہیں تکلیف محسوس ہوئی، تکلیف نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو. دیکھو میں نے قرآن نازل فرما دیا ہے، میں نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب کوئی مٹا سکتا ہے، کوئی گھٹا سکتا ہے، کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، ختم نہیں کر سکتا. یہاں پر رک کر ایک بات عرض کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم اور آپ آگے بڑھیں گے. وہ بات یہ کہ جب حضور نے کہا کہ اے علی اسے مٹا دو، اے علی اسے مٹا دو، حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا. تو نبی کے حکم کے خلاف حضرت علی کا کارنامہ رہا کہ نہیں رہا؟ ظاہر سی بات ہے، نبی نے کہا مٹا دو، نبی نے حکم دیا. اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، ہے نا. یعنی جو حکم اللہ دے، اللہ کے رسول دیں، ان حکم کو مانو، ان پر عمل کرو. حکم دیا رسول نے کہ علی مٹا دو، علی نے کہا یا رسول اللہ میں مٹا نہیں سکتا. تو حکم کے خلاف گئے کہ نہیں گئے؟ کوئی مولوی فتویٰ لگا سکتا ہے کہ علی پر؟ کوئی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے علی تم نے اس طریقے سے حضور کی نافرمانی کی ہے، گستاخی کی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. کوئی کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ یہ محبت تھی علی کی. یہی کہے گا نا، یہی کہے گا نا، یہ علی کی محبت تھی. علی نبی کی محبت، نبی کے عشق میں اس قدر وابستہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا آپ کے نام کو. یہ محبت ہے. یہ کیا ہے؟ اس محبت کو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، ہم بھی پیش کرتے ہیں، ہم سنی لوگ ہیں، ہم بھی پیش کرتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات ذہن کے آپ کے لیے بیٹھا. آپ لوگ قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے. یہ بچے اٹھ رہے بیٹھ رہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہی ایک اور طریقہ، ایک اور بات اسی طریقے کی ایک اور بات. حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ علی نام مٹا دو. حضرت علی نے انکار کر دیا. لوگ کہتے ہیں محبت تھی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عشق تھا علی کا، محبت تھی علی کی. یہ محبت والی بات ہے، اس لیے یہاں پر گستاخی کا جملہ یوز کیا نہیں جائے گا، استعمال نہیں کیا جائے گا. ان پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ایک بات ہے. میں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے، ہم مانتے ہیں بے شک علی نے جو کیا وہ نبی کی محبت میں کیا. لیکن تاریخ کے کچھ اور اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضور کا جب آخری وقت تھا دنیا سے پردہ فرمانے کا، یعنی جب آپ مرض کے حالت میں تھے، علامات مرض آپ پر ظاہر ہو چکی تھی، اور آپ نے ایسے وقت میں فرمایا تھا کہ کاغذ قلم لے کر کے آؤ. کیا لے کر کے آؤ؟ کاغذ قلم لے کر کے آؤ. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرما دیا تھا. عمر فاروق اعظم نے
منع فرما دیا تھا. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ابھی کاغذ قلم کی کوئی ضرورت نہیں, حضور کو تکلیف ہو رہی ہے اور کاغذ قلم سے حضور لکھ کر کے دیں گے. جو میرے مصطفیٰ نے دے دیا ہے, قرآن نے کہا دین تمہارا مکمل ہو گیا اور شریعت مکمل ہو گئی. حضور نے جو دینا تھا وہ سب دے دیا ہے. اب اس کے باوجود ایسے وقت میں حضور کو تکلیف دینا یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم نے گستاخی کی. کیا کہتے ہیں؟ گستاخی کی. سوچنے والی بات ہے کہ حضرت علی نے انکار کر دیا تو لوگ کہتے ہیں محبت ہے. جب حضور نے حکم دیا کہ علی مٹا دو, کاغذ قلم لاؤ, لکھا گیا اور کہا اسے مٹا دو, کہا میں نہیں مٹاتا, تو لوگ کہتے ہیں کہ علی کی محبت تھی, علی کا عشق تھا. اور یہاں پر حضور مرض وفات میں ہے, تکلیف میں ہے. اور تکلیف بھی کس قدر آپ نے سنا ہوگا کہ بس ایک کپڑا, ایک پانی کا چھوٹا سا جو ہے وہ لوٹا کہہ لیں یا کوئی برتن کہہ لیں, پانی ہے, اس پر کپڑے کو ڈباتے ہیں, بھگاتے ہیں اور بدن کو پوچھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہائے موت کی تکلیف. ہے نا, کیا فرماتے ہیں کہ موت کی سختی, موت کی تکلیف, یہ امت کی تعلیم کے لیے, یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اے لوگوں جب نبی کہہ رہے ہیں کہ موت کی سختی یہ ہے تو بتاؤ کہ امتی کے لیے موت کا عالم کیا ہوگا, موت کی سختی کا عالم کیا ہوگا. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. مگر ایسے وقت میں جب حضور فرماتے ہیں کاغذ قلم لے کر کے آؤ, تو حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرما دیا. اب کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ دو, انہیں تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف نہ دو. جو کچھ ملنا تھا وہ مل چکا ہے, جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا گیا ہے, دین مکمل ہو گیا ہے, شریعت مکمل ہو گئی ہے, ہر چیز حضور نے دے دیا ہے, مصطفیٰ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. اب کاغذ قلم لا کر کے میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ دو, میرے مصطفیٰ کو ایذا نہ دو, تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم نے گستاخی کر دی. حضور نے کاغذ قلم لانے کو کہا, عمر فاروق اعظم نے منع فرما دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب حضور نے کہا تھا کہ علی مٹا دو, علی نے نہیں مٹایا, تم نے عشق سمجھ لیا. حضور نے کہا علی مٹا دو, علی نے نہیں مٹایا, تم نے پیار سمجھ لیا. اور یہاں پر حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ, حضور کی تکلیف کی وجہ سے عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اب کاغذ قلم کی ضرورت نہیں ہے, میرے محبوب کو تکلیف نہ دو, تو تم نے گستاخی سمجھ لی, تم نے گستاخی والے جملے استعمال کیے. اور نہ جانے کیا کا تبرہ بازیاں عمر فاروق اعظم کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم نے نبی کی بات کو نہیں مانا, نبی کی بات کا انکار کر دیا, گستاخی پہ گستاخی کرتے رہے. اللہ اکبر. پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف کوئی انکار کر دے تو وہ محبت ہے, اور ادھر کوئی انکار کر دے تو یہ بغض و عداوت و گستاخی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن اس طریقے سے ہے, اگر دل میں صحابہ کے لیے نفرت ہوگی تو پھر عالم یہ ہوگا, اچھی باتیں بھی بری سمجھنے میں آئیں گی, اچھی باتیں بھی بری لگنے لگیں گی. آج یہی حالات ان میلائیوں کا ہے, آج یہی حال ان میلائیوں کا ہے. یہ مولائی لوگ نہیں ہیں, یہ میلائی لوگ ہیں, یہ میلے کچھیلے لوگ ہیں جو نام تو مولا علی کا لیتے ہیں مگر کام ان کا زندیقوں کا کام ہے, کام ان کا نالائق لوگوں کا کام ہے, کام ان کا تبرہ بازیاں کرنے والے لوگوں کا کام ہے. ان کا کام کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا. اگر علی نے انکار کر دیا تو عشق میں کیا ہے, محبت میں کیا ہے, اور عمر فاروق اعظم نے اگر انکار کر دیا تو عمر فاروق اعظم نے بھی محبت میں کیا ہے, عشق میں کیا ہے. دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ محبتی کہہ دو, کسی کو آپ گستاخ رسول کہہ دو کہ یہ گستاخی کرنے والے لوگ ہیں. تم کیا سمجھو گے صحابہ کی زندگی کو, صحابہ کی فضیلت کو؟ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اور آپ صحابہ کی زندگی پر کچھ باتیں عرض کریں گے, اور صحابہ کو سمجھنے کی کما حق تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ان کی شان و عظمت کو بیان کر کے اپنے دل میں جو بند جو ہے کھڑکیاں ہیں انہیں کھولنے کی کوشش کریں گے. اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو بٹھائیں گے, بسائیں گے. جب صحابہ کی محبت سینے میں آئے گی, عشق صحابہ سے سینہ لبریز ہوگا, تو ہمیں نبی کے عشق کا پتہ چلے گا. اور جب نبی کے عشق کا پتہ چلے گا تو پھر معرفت الہی سے سینہ معمور ہوگا, اور جس کا سینہ معرفت الہی سے معمور ہو جاتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا
گا اور کل میدان محشر میں بھی وہ انسان کامیاب و کامران ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، ایک گلاس گرم پانی لے کے آنا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اب سوچ میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خراب ہیں، کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ کہتے ہیں؟ میلائی لوگ۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ شیعہ کھٹمل ہیں، یہ تبرہ بازی کرنے والے، یہ شیعہ سے امپریس ہونے والے لوگ، شیعہ کی تقریر کو سننے والے لوگ، ہے نا، شیعوں کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ، شیعوں کو اپنے گھروں میں لگانے والے لوگ، شیعہ سے محبت کرنے والے لوگ، نام نہاد سنی، جن کا کوئی عمل سنت والا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس علی علی کر لو بیڑا پار ہے نا۔ تو یہ میلائی قسم کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ابو بکر نے ایسا کر دیا، عمر نے ایسا کر دیا، عثمان نے ایسا کر دیا، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں آپس میں دشمنی تھی۔ ارے قرآن سے پوچھو نا کہ ان میں آپس میں دشمنی تھی کہ یہ محبت تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تم کو کیسے پتا کہ نفرت کرنے والے لوگ قرآن میں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہاں سے پڑھ رہے ہو بھائی؟ تو کہا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا تاریخ سے بڑھ کر حدیث ہے، اور حدیث سے اونچا مقام قرآن کا ہے۔ جہاں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ آپس میں محبتی لوگ ہیں، آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہاں تمہاری تاریخ نہیں چلے گی، وہاں چلے گا تو خدا کا کلام چلے گا۔ صحیح بول رہے ہیں؟ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ صحیح بول رہے ہیں نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں، قریب آ جائیے، جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ خدا کو معلوم نہیں تھا، خدا کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ جنگ بھی کریں گے، خدا جانتا نہیں تھا کہ آپس میں جنگ و جدال بھی ہوں گی، قتل و قتال بھی ہوں گی، جنگ صفین کا معاملہ آئے گا، جنگ جمل کا معاملہ آئے گا، حضرت علی کی امیر معاویہ سے جنگ ہوگی، حضرت علی کی حضرت عائشہ صدیقہ سے جنگ ہوگی۔ کیا خدا کو پتا نہیں تھا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، خدا کو تو معلوم ہے، خدا کو پتا ہے، اس لیے کہ خدا عالم الغیب والشہادہ ہے، خدا آسمانوں کے اوپر کے حالات سے بھی آگاہ ہے، خدا زمین کے اندر کے حالات سے بھی آگاہ ہے، خدا بائیں سے بھی آگاہ ہے، خدا دائیں سے بھی آگاہ ہے، خدا سیدھے سے بھی آگاہ ہے، خدا پیچھے سے بھی آگاہ ہے، خدا ہر ایک کو جانتا ہے، دلوں کے دھڑکنے کو جانتا ہے، دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ بھی خدا کو معلوم ہے، کیا ہونے والا ہے یہ بھی خدا کو معلوم ہے۔ تو جو ہونے والا ہے وہ خدا کو معلوم ہے، تو جو ہونے والا ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ تو کیا جنگ جمل ہونے والا تھا تو خدا کو پتا نہیں تھا؟ جنگ صفین ہونے والا تھا خدا کو معلوم نہیں تھا؟ اگر یہ جنگیں ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی خدا کو پتا تھا، خدا جانتا تھا، تو خدا نے یہ کیوں کہا والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، خدا نے یہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے علی کی امیر معاویہ سے جنگ ہو، چاہے علی کی حضرت عائشہ صدیقہ سے جنگ ہو، یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اسلام و
کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ آپسی خانہ جو ہے آپسی جنگ ہو گئی ہے۔ کن لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے، کنہیں شر پسندوں کی شر پسندی کی وجہ سے، کنہیں ظالموں کی ظلم کی وجہ سے یہ آپس میں جنگ ہوئی ہے، مگر اس جنگ کی وجہ سے کسی ایک کے دل میں کسی ایک کے لیے نفرت و قدورت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ محبت ہی محبت رہی ہے۔ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کو ویسے ہی اپنی ماں مانتا ہوں جیسے جنگ سے پہلے مانتا تھا، اور جنگ کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اگر میرے 30 بیٹے ہوتے، 30، یہ وہ لوگ سنے جو مائلائی قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ سنے جو شیعہ کی کلپ سن کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تو جنگ ہوئی ہے، ان کے اندر تو نا اتفاقی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو حق پر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ان کے ساتھی ہیں، اب ان کے ساتھی میں یہ نہیں کہا کہ اہل بیت ہے، یہ نہیں کہا کہ صحابہ ہیں، وہاں سب موجود ہے، ساتھی میں اہل بیت بھی ہیں، ساتھی میں حضور کے صحابہ بھی ہیں، ساتھی میں حضور کے صحابہ بھی ہیں، ساتھی میں حضور کے اہل بیت بھی ہے، دونوں ہیں، دونوں کا تذکرہ ہے۔ تم جدا گانا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم الگ الگ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اگر تم نے ان کے درمیان الگ کرنے کی کوشش کی ہے تو تم جہنمی قسم کے لوگ ہو، تم جہنمی لوگ ہو۔ کوئی کہہ دے گا مولانا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، آؤ قرآن سے اس کو بھی اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، مگر سب سے پہلے جملہ بیان کرتا چلوں۔ عرض یہ کر رہا تھا ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اگر میرے 30 بیٹے ہوتے اور سب کے سب فلاں شخص کا نام لیا، ان کی طرح باوقار باہمت ہوتے اور ایک بعد ایک جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے چلے جاتے یا کٹ جاتے، تو بھی مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا غم کے حضرت علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں تو ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، قدورت ہے، ہاں محبت ہی محبت ہے، مگر نفرت پھیلا رہے کون لوگ؟ یہ نفرتی قسم کے لوگ۔ کون پھیلا رہے ہیں؟ یہ نفرتی لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ان کے اندر کوئی خانہ، ان کے اندر کوئی نفرت، کوئی قدورت، یہ تو کچھ شانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو پہنچا کر کے ایک دوسرے کے اندر بھڑکاؤ کر کے جنگ کروا دیا، ورنہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت، کوئی نفرت ان کے سینوں میں نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھی ہیں نا، جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں نا، آپس میں محبت کرنے والے کون ہیں؟ ان کے ساتھی ہیں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر نہ صحابہ کا ذکر اور نہ اہل بیت کا ذکر، کسی کا نام لیا گیا کہ ان کے ساتھی میں صرف اہل بیت ہیں یا ان کے ساتھی میں صرف صحابی ہیں؟ ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پہ، بالکل دل کے کانوں میں سننا، سبھی لوگ سننا، جب تک کوئی صحابی نہ بنے وہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ سوچیں گے آج یہ حضرت کیسا سوال کر رہے ہیں آپ، ہے نا؟ جب تک صحابی نہ بنے اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت ہونے کے لیے پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت ہونے کے لیے پہلے ابو جہل حضور کا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت میں ہے؟ ابو جہل، اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل کے معنی والے، بیت کے معنی گھر، گھر والے۔ تو ابو جہل بھی تو حضور کا رشتہ دار تھا نا، اہل بیت میں ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اہل بیت میں ہیں؟ بالکل ہے، اہل بیت میں ہیں، حضور کے گھر والوں میں ہیں،
کہا ہاں بالکل ہے. تو میں نے کہا وہ بھی رشتہ دار ہے, یہ بھی رشتہ دار ہے, ایک رشتہ دار اہل بیت میں ہے اور ایک رشتہ دار جو ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو کہا اہل بیت ہونے کے لیے پہلے حضور کو ماننا ضروری ہے, حضور پر ایمان لانا ضروری ہے, حضور کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. جب ایمان لائے گا, کلمہ پڑھے گا اور ایمان کی نگاہ سے حضور کو دیکھے گا تو بنے گا صحابی. تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہن میں بات بیٹھ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت ہونے کے لیے پہلے صحابی ہونا ضروری ہے. اگر جب تک صحابی نہ ہوگا اہل بیت نہیں ہو سکتا, اور جب صحابی ہوگا تو اہل بیت ہوگا. اس لیے کہ علی ایمان لائے تو صحابی بنے, اور جب صحابی بنے تو اہل بیت میں شامل ہوئے. حضرت امام حسن و حسین حضور کو دیکھا, حضور پر ایمان لائے, کلمہ پڑھا, صحابی بنے. جب صحابی بنے تو اہل بیت میں شامل ہوئے. القصہ مختصر یہ کہ اہل بیت میں آنے کے لیے, حضور کے گھرانے میں شامل ہونے کے لیے, اہل بیت ہونے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری ہے. جو صحابی ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا, اور جو صحابی نہیں ہو سکتا وہ اہل بیت بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہوگا تو اہل بیت کہاں سے ہوگا؟ ہاں, معلوم ہوا؟ پتہ چلا کہ صحابی ہوتا ہے تب جا کر کے اہل بیت ہوتا ہے. اس کی ایک لمبی اور ڈیفینیشن ہے, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو. وقت پہلے ہی جو ہے 40 منٹ کی تقریر ہو گئی اور لگ رہا ہے کہ تقریر ابھی شروع ہے, ابھی شروعاتی پہلو میں ہیں ہم لوگ. عرض کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ, جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں, اشداء علی الکفار, کفاروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں محبتی ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرنے والے. جب آپس میں محبت کرنے والے ہیں تو پھر عام لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ دشمنی ہو گئی تھی, وہ جھگڑا ہو گیا تھا, وہ تو نا اتفاقی ہو گئی تھی, اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, جنگ کرتے تھے. یہ کہنے والے عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کے خلاف جانے والے لوگ نہیں ہیں؟ ہاں, جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور صرف اتنا ہی نہیں, ایک جگہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قرآن نے کہا اللہ ان سے راضی ہے. کیا کہا؟ اللہ ان سے راضی. یہ نہیں کہا کہ اللہ جو ہے ابو بکر سے راضی نہیں ہے, عمر سے راضی نہیں, عثمان سے راضی نہیں, علی سے راضی ہے, عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہے, دیگر صحابہ سے راضی ہے, ابو بکر سے راضی نہیں, عثمان سے راضی نہیں ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہے. اللہ ان سب سے راضی ہے. تو جن سے راضی خدا ہو اور یہ بندہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو گندا ہے. ہاں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہے. عنہم ورضوا عنہ, اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. ہاں, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے. جتنے صحابہ ہیں, ابو بکر سے راضی, عمر سے راضی, عثمان سے راضی, علی سے راضی, عبد الرحمن بن عوف سے راضی, طلحہ سے راضی, زبیر سے راضی, عبداللہ ابن زبیر سے راضی, حضرت عبداللہ ابن عمر سے راضی, جتنے صحابہ ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سب سے راضی ہے. اللہ, تو جن سے اللہ راضی ہو, اگر بندہ ناراض ہو جائے, کوئی کہے میں نہیں مانتا, تو بچوا تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق, ہاں, تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, الٹا تجھے نقصان ہے, کیونکہ تو قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے. ہاں, کیونکہ تو قرآن کی,
یہ باتیں ان کو سمجھنی چاہیے. میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں, بار بار. جو لوگ شیعہ لوگوں کی تقریریں سن کے اور مولا علی کا نام لے کر کے میلائی بن کے گھوم رہے ہیں, ان کو سمجھنی چاہیے کہ ہم کیا کریں. آج نوجوانوں کو انجیکشن دیا جا رہا ہے, انجیکشن, نفرت کا انجیکشن دیا جا رہا ہے. خالی علی 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 کرو بس, اور کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سخت جرم ہے, یہ سخت جرم ہے. ارے ارے علی ہماری جان ہے, ہاں علی ہماری جان ہے, جسے حضور نے وسیع کہا اپنا, ہاں جسے حضور نے اپنا خون کہا, ہاں ان سے محبت کے لیے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ علی کی محبت کی وجہ سے دیگر صحابہ کو بھول جائے, دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرے. قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى, کُلًّا وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ہر ایک صحابی سے وعدہ کر لیا. ہر ایک صحابی کے کس چیز کا وعدہ؟ جنت کا وعدہ کر لیا. ہر ایک صحابی جنتی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى, کلو ہر ایک سے, ہر ایک صحابی جنتی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ معاذ اللہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے باغ فدق کو ہڑپ لیا, ابو بکر جہنمی ہے, ابو بکر گستاخی ہے, ابو بکر معاذ اللہ کافر و مرتد ہے. ابو بکر کو کافر کہہ دیا, عمر کو کافر کہہ دیا, عمر کو مرتد کہہ دیا, عثمان کو باغی کہہ دیا, بس علی ہی ہے, باقی سب کے سب کافر و مرتد ہیں. تو تمہارا یہ انکار ہے, یہ صرف ابو بکر و عمر کا انکار نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک علی علی کرتا رہے, وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جنتی ہونے کے لیے پہلے قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر اجماع امت ہے. علی کی محبت ضروری ہے مگر قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے. علی کی محبت ضروری ہے مگر قرآن کو چھوڑ کر نہیں ہے. علی کی محبت چاہیے کیونکہ علی کی محبت سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اہل بیت کی محبت چاہیے کہ اہل بیت کی محبت سے جینے کا سلیقہ آتا ہے. اہل بیت کی محبت سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اہل بیت کی محبت سے ایمان میں حالاتیں پیدا ہوتی ہے. لیکن قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ بدلے تو پھر وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا, اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم, وہ جو حضور کے ساتھی ہیں, صحابہ ہیں, آپس میں محبت کرنے والے, ان کی محبت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اپنی رضا کو صحابہ کے تعلق سے قرآن میں بیان فرما رہا ہے. کل وعد اللہ الحسنى, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اس کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی محبت, صحابہ سے راضی, صحابہ جنتی, ان تینوں چیزوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. اب بتاؤ, اب بھی کوئی شک باقی رہ گیا صحابہ کے تعلق سے؟ ہاں, اب بھی کوئی ڈاؤٹ, اب بھی کوئی شک باقی رہ گیا صحابہ کے تعلق سے؟ ان کی محبت کا ذکر قرآن میں, ان سے اللہ راضی ہے, اس کا ذکر قرآن میں, وہ جنتی ہیں سب کے سب, اس کا ذکر قرآن میں. اب پھر بھی کوئی کہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا, اس کے اندر شک پیدا کرے, تو شک ان میں تو نہیں ملے گا. ہاں, اس کے حلالی ہونے میں ضرور شک ہو جائے گا کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوگا, میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو صحابہ کا گستاخ ہوگا, ابو بکر و عمر کا گستاخ ہوگا, وہ جا کر کے اپنی اماں سے پوچھے کہ اماں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو نطفہ تیرے پیٹ میں گیا تھا میرا اس نطفے میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو, میرے باپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے. جا کے اپنی اماں سے پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھی اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں, صحابہ صحابہ اکرام کا رد کرنا اور صحابہ کو نہ ماننا, ان کا انکار کرنا یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا, یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہوا کرتا ہے.
صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہوگا۔ وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہوگا۔ پوچھ لو ان شیعہ سے، دیکھ لو ان کے کالے کرتوت، ان کے نئے نت نئے نکاح کو اور متعہ کو، ان کا متعہ کا کیا حکم ہے جسے قرآن نے حرام کہا ہے۔ آج یہ متعہ کو جائز کہتے ہیں، اور ایسا جائز معاذ اللہ کہ جو ایک بار کنواری سے متعہ کرے گا تو اسے امام حسین کے بعد 25 حج کرنے کا ثواب ملے گا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، اور یہ متعہ کیا ہے؟ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ رات گزارنا، شباشی کرنا، ہاں، جو ان سے بچہ پیدا ہو اسے عالم دین بنانا، کہ یہی ہمارے بڑے حضرت ہیں۔ اب بتاؤ، جو اس طریقے سے رات کے خفیہ کمروں میں گھس کر کے نہ جانے کس کے ہاتھ اور پنجے پڑ کر کے جو پیدا ہوئے ہو، یہ حلالی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ حلالی کیسے ہو جائے گا؟ تو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، جو ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ سب سے جا کے اپنا پہلے شجرہ دیکھ لے کہ وہ حلالی ہے بھی کی نہیں ہے۔ ہاں، وہ حلالی ہے بھی کہ نہیں ہے، سب سے پہلے اپنا بیک گراؤنڈ چیک کر لے بابا۔ جب بیک گراؤنڈ چیک کرے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ وہ ابو بکر، اللہ اکبر، جن کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی محبت، ابو بکر سے پیار کرنا میری امت پر لازم ہے۔ اللہ، ہاں، حضور فرماتے ابو بکر سے محبت کرنا، ابو بکر کا ادب کرنا، ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا، حضور فرماتے میری امت پر واجب ہے۔ اللہ، ضروری ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ابو بکر کا شکریہ ادا کریں، اور معاذ اللہ ہم تو ابو بکر کی شان میں تبرہ بازی، ان کو گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ حضرت وہ جھگڑا ہوا، وہ ابو بکر نے باغ فدق کو جو ہے غصب کر لیا، اور جو ہے حضرت علی سے امیر معاویہ نے جھگڑا کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑے ہوئے، میں نے کہا یہ ان کے آپسی باتیں تھیں۔ ہاں، یہ ان پر ہم اور آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ بولے کیوں نہیں لگا سکتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی نبی ہیں، کیا نام ہے معلوم ہے کسی کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر تورات لانے کے لیے، ادھر سامری نے بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے، دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ کا جلال بڑا زبردست تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بڑا زبردست تھا، اتنا جلال آپ کا کہ جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے سر کے بال اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے کہ ٹوپی پھٹ کے بال باہر نکل آتا۔ جلال موسوی کا حال یہ تھا، بڑے جلال تھے آپ کے۔ تو جب آپ آئے کوہ طور سے، دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، آپ کو بڑا جلال آیا، تو اپنے بڑے بھائی کے داڑھی کو پکڑا اور سر کے بال کو پکڑا اور گھسیٹنے لگے، زمین پر گھسیٹنے لگے۔ قرآن مجید میں یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا ہے میرے بھائی میرے داڑھی کے بال، میرے سر کے بال پکڑ کر نہ گھسیٹ، پہلے معلومات تو کر لے کہ ایک وجہ کیا ہے۔ ولا تشمت بالاعداء، قرآن نے ولا تشمت بالاعداء، ان لوگوں کی سازشیں تھی، ان کے سامنے جو ہے مجھے ذلیل نہ کر، مجھے سر کے بال اور داڑھی کے بال سے نہ گھسیٹ۔ چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کو داڑھی کے بال اور سر کے بال پر گھسیٹ رہے۔ کسی بھی مفتی سے پوچھے، کسی عالم کے داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹنا کیا ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ یہ کفر ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ
ان کی علم کی توہین کی وجہ سے کہا یہ کفر ہے، علماء سے پوچھ لیں گے مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ مگر ایک نبی کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ابن ام پڑھیے آپ قرآن 16واں پارہ تو معلوم چلے گا۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، تو چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کو اور ایک نبی کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں۔ جلال موسوی دیکھیں، اب ہے کسی کے اندر دم کے فتویٰ لگا دے کہ بھائی ان کے اندر آپس میں جنگ ہوئی تو انہوں نے ایسا کام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا فتویٰ لگے گا؟ لگانے والا کوئی ہے فتویٰ موسیٰ علیہ السلام پر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاؤ گے بھائی؟ ایک نبی کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، فتویٰ کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو کہا نہیں لگا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی باتیں ہیں۔ کیا کہا؟ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی باتیں، ہم ان پہ نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ان کے چکر میں پڑے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی ہے کہ میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، خدا را بار بار میرے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے تعلق سے، کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو سب سے پہلے اس کے دل میں میری محبت آتی ہے، اور میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ کی محبت آتی ہے، اور اگر کوئی میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلے میرا بغض آتا ہے، اور جب میرا بغض آتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ کا بغض آتا ہے، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر صحابہ کا بغض کوئی اپنے سینے میں پال رکھا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ صحابہ کو بغض بعد میں آتا ہے، اس کے دل میں میرا بغض پہلے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے بغض کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے کہ وہ میرا صحابی ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ ہاں؟ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ کہیں گے اس لیے نہیں لگتا کہ وہ بڑے لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے؟ وہ بڑے لوگ ہیں، وہاں فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو جب ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے تو ان کے اندر اگر آپسی کچھ جنگ ہوئی بھی ہے، کچھ معاملات ہوئے بھی ہیں، تو ان معاملات میں بھی ہمیں بولنے کا حق نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل پاک تھے، ان کے دل قدرتوں سے پاک تھے، ان کے اندر آپسی کوئی ایک دوسرے کے دل میں دشمنی و نفرت و عداوت نہیں تھی، بلکہ یہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ جن حالات کے بنا پر جو ہے اس طریقے کی جنگیں ہوتی چلی ہو گئی ہے نا، اس طریقے کی جنگیں حالات کے بنا پر ہو گئی۔ رہتے نہیں ہمارے علاقے میں نہیں رہتے ہیں، رہتے ہیں نا، اس کی بات اس کو لگاتے ہیں، وہ اس کی بات اس کو لگاتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے یہاں ایسے بھی جو ہے وہ مخبری کا بڑا دور چلا ہے، میں نے سنا ہے نا، 4 5 10 ہزار کے لیے لوگ مخبری کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ستا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہاں، اب ان کو کیا پتا کہ مخبری کی سزا کیا ہے؟ 4 5 ہزار 2 3 ہزار کے چکر میں پوری قوم کو نقصان میں ڈالنا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اس کو کیا پتا؟ یہ تو بس سوچ رہا کہ مجھے 4 5 ہزار مل گئے، لیکن تیری وجہ سے اگر قوم کا خرابہ ہو رہا ہے تو سرکار کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی موت، ایک انسان کی موت پوری امت کی موت ہے۔ کسی مسلمان کسی انسان کو بیجا قتل کر دینا، تکلیف دینا، ستا دینا، اسے مار دینا پوری امت کی موت ہے، پوری انسانیت کی موت ہے۔ اب یہ معلوم ہوگا تبھی تو کچھ کریں گے نا، معلوم تو ہے نہیں۔ 2 4 ہزار کے لیے مخبری کرتے پھر رہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کس طرح ہو رہا ہے، جا کر کے بتا دیا، 2000 روپے لے لیا، قوم کو تکلیف میں دے رہا ہے۔ یہ مخبری کا عالم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ہر لمحہ پریشان رہیں گے، ہر لمحہ پریشان رہیں گے، وہ کبھی بھی سکون کی زندگی
نہیں گزار سکتے. سکون کی زندگی وہی گزار سکتا ہے جو رزق حلال تلاش کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے اور رزق حلال اپنے اولادوں کو کھلاتا ہے. وہی سکون کی زندگی صرف گزار سکتا ہے, ورنہ بابا سکون کی زندگی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات جو ہے ادھر لے جا کر لگاتے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے اس پہ بھی ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے, اب انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں گفتگو ہوگی جو ہے. تو انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ جنگیں ہو گئی ہے نا, یہ چیزیں ہو گئی, ورنہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت, کوئی نفرت, کوئی عداوت نہیں تھی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی بھی حضرت عائشہ کو ویسے ہی ماں مانتا ہوں جیسے کہ جنگ سے پہلے مانتا تھا. یعنی جنگ سے پہلے بھی حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ کو ماں مانتے تھے, اور جنگ کے بعد بھی حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ کو ماں مانتے ہیں. تو بتاؤ کہ جب بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ میں ماں مانتا ہوں, تو کیا وہ بیٹا اپنی ماں کے لیے اپنے سینے میں دشمنی رکھ سکتا ہے, قدورت رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. تو پھر یہ جو لوگ واویلا کر رہے, مچا رہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت اس کی بات یہاں اس کی بات وہاں کر رہے تھے. یہ انہی کی اولادیں ہیں, یاد, انہی کے چیلے چپاٹے, انہی کی اولاد ہیں. مخبری کا ان کو ہی بڑا شوق ہے, ان کی بات وہاں پھیلانا, ان کی بات وہاں پھیلانا, آپس میں انتشار پیدا کروانا. حضرت علی کے تعلق سے جو ہے کچھ اور بات, حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے کچھ اور بات, عمر فاروق اعظم کے تعلق سے کچھ اور بات, عثمان غنی کے تعلق سے کچھ اور بات, اور آپس میں انتشار پیدا کروانا کہ دیکھو ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی. میں نے کہا بابا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, ہم قرآن کی بات مانیں گے. قرآن کہتا کہ ان کے آپس میں بڑی بنتی تھی, یہ بڑے محبتی لوگ تھے, ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے, ان کے آپس میں بڑی بنتی تھی. تو جب قرآن کہہ رہا کہ آپس میں محبت کرنے والے لوگ تھے تو ہم قرآن کی مانیں گے, ہم تمہاری بات قطعاً نہیں مان سکتے. اچھا, اس آیے مبارکہ میں ترتیب بھی ہے اس آیے مبارکہ میں, اور ایک بات اپنی رہ گئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے جب حضور نے فرمایا تھا کہ وہ قلم کاغذ لے کر گیا تھا, آپ نے منع فرما دیا تھا. ایک بات یہ بتاؤ, اگر اس وقت قلم کاغذ لے کر کے آ جاتے اور حضور لکھ کر دیتے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوگا, اور وہی لکھنا تھا. علماء نے یہی فرمایا ہے, کیونکہ زبان سے کہہ بھی رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کاغذ قلم لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے باپ کے نام خلافت لکھ دوں, ہے نا. تو اگر لکھ دیتے تو بیچارے جو آج پھدک رہے ہیں ان کا پھدکنا بھی بند ہو جاتا, ہاں, ان کا پھدکنا بھی بند ہو جاتا, اور ہمیشہ کے لیے ان کے منہ پہ تالا لگ جاتا کہ بابا ہم جو چاہتے تھے وہ تو ہمارا کام ہوا نہیں. تو بابا خاموش رہو, یہ خاموشی میں تمہارے لیے بھلائی ہے, یہ خاموشی میں تمہارے لیے. اب آیے مبارکہ پر ہم غور کرتے ہیں تو آیے مبارکہ میں جہاں صحابہ کا ذکر ہوا ہے, صحابہ کی محبت کا ذکر ہوا ہے, کفاروں پر سختی کا تذکرہ ہوا ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ ترتیب بھی دے دی گئی ہے. کیا دے دی گئی ہے؟ کس چیز کی ترتیب دی گئی ہے؟ خلافت کی ترتیب دی گئی ہے. بس ایک جملہ سن لیں آپ, انشاءاللہ گفتگو ختم ہے نا. وقت کافی ہو چلا ہے, کل سے ذرا جلدی آئیے گا نا, جلدی شروع ہوں گی انشاءاللہ الرحمن, اور جلدی ختم کریں گے کیونکہ وقت ہے, لوگوں کو آرام بھی کرنا رہتا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, والذین معه, جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے, تو محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے ساتھ کے ہیں, جو ان کے ساتھ کے ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کہاں کہاں ساتھ ہیں؟ ہر جگہ ساتھ ہیں, سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ, گھر میں ساتھ, یہاں تک کہ غار ثور میں ساتھ, یہاں تک کہ آج قبر میں بھی ہیں تو قبر میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اے بیٹا, اے بچے آواز کرنا بیٹا, قبر میں بھی
ساتھ ہیں. اللہ نے والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں, تو والذین معہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ذکر کے بعد والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. کون ہیں؟ ہر جگہ ساتھ رہے, ہر جگہ ساتھ رہے, ہر میدان میں ساتھ رہے, ہر جنگ میں ساتھ رہے, ہر سریہ میں ساتھ رہے, غزوات میں ساتھ رہے, گھر میں ساتھ رہے, قبر میں ساتھ ہیں. تو کون ہے؟ ابو بکر ہیں. پھر والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں, تو والذین معہ میں حضرت ابوبکر کا صدیق کا ذکر ہے. پھر میں والذین معہ اشداء علی الکفار, کفاروں پر سخت ہیں. یوں تو سب کفاروں پر سخت ہے, مگر حضرت عمر فاروق اعظم کا کیا کہنا, ایسے سخت, ایسے سخت, ایسے سخت کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر تیرا عالم تو یہ ہے کہ تم کو شیطان بھی دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. اے عمر کہ تمہیں شیطان بھی دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. تو اشداء علی الکفار میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اشداء علی الکفار میں کن کا ذکر ہے؟ عمر فاروق کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ذکر. والذین معہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر. اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق کا ذکر. رحماء بینہم آپس میں رحم کرنے والے ہیں, رحم دل, نرم مزاج, سخی مزاج. کون؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. کون ہے؟ عثمان غنی. کون ہے؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ذکر. والذین معہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر. اشداء علی الکفار عمر فاروق کا ذکر. رحماء بینہم آپس میں رحم کرنے والے حضرت عثمان غنی کا ذکر آپ نے سنا ہے نا, بار بار سنا ہوگا آپ نے. کیا رحم کرنے والے تھے, سلام کو عام کرنے والے تھے. ان کے بارے میں ہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, تو ابوبکر صدیق نے بھی کہا تھا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے. عمر فاروق نے بھی کہا تھا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے. عثمان غنی نے بھی کہا تھا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں. تو ان میں سے ایک چیز تھی افصح السلام, سلام کو عام کرنا. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا مجھے سلام کو عام کرنا بڑا پسند ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو سلام کروں, ہر ایک کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. یہ حضرت عثمان غنی کا محبوب مشغلہ تھا, پسندیدہ کام تھا. آج ہمارے یہاں ہے نا, ہمارے یہاں ہے نا, بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو, دیکھتے رہیں گے آپ کو, دیکھتے آپ قریب آ رہے ہیں تو منڈی نیچے کر دیں گے. اب منڈی نیچے ہو گئی, دیکھتے سلام کرتا کہ نہیں کرتا. سلام کیا تو علیہ السلام, سلام نہیں کیا تو کل صبح کو دوسرے کو بولیں گے ارے بڑے غرور والے آدمی ہیں, بڑے گھمنڈی آدمی ہیں, دیکھ کے بھی سلام نہیں کرتا آدمی. یہ منڈی نیچے کر لے گا اس کے لیے جائز ہے. وہ آنے والا سلام نہیں کیا تو اس کو گھمنڈی اور جانے کیا کیا کہہ دے گا. بیٹا تم بھی تو کھڑے ہو کے سلام کر سکتے, تم مسلمان نہیں ہو؟ ہاں تم مسلمان نہیں ہو, تم سلام نہیں کر سکتے. سلام کا معنی کیا ہے؟ دعا دینا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا نہیں دے سکتا. تم کتنے پاکھنڈی اور گھمنڈی ہو کہ تم جو ہے منڈی نیچے کر کے رہ جاتے ہو کہ مجھے سلام کرے. ہاں بڑا بننے کا کتنا شوق ہے تم کو. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت سے ایسے زہریلے لوگ بہت سے ملیں گے آپ کو. یہ زہریلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے سینوں میں بڑا زہر ہوتا ہے, نفرت کا, کدورت کا, عداوت کا, گھمنڈ کا. ان کو لگا رہتا ہے کہ حضرت جی سلام کرنے ہونا, ان کو لگا رہتا ہے مجھ سے چھوٹے والا ہی سلام کرنے ہونا, ان کو لگا رہتا ہے کہ بھائی وہ غریب ہے تو وہی سلام کرنے ہونا. ہوتا ہے ان کو, میں سیٹھ صاحب, میں امیر صاحب, میں بڑا صاحب, میں فنا صاحب, میں تو سلام کیوں کروں, وہ سلام کریں گے مجھے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سلام کو عام کرنے کتنا فائدہ بتا دوں. جب کوئی سلام کرتا ہے کتنی نیکی ملتی ہے؟ ہاں 10 نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. کتنی نیکی ملتی ہے؟ بغیر کچھ کیے آپ نے سلام کیا 10 نیکی مل گئی, دوسرے کو کیا 10 نیکی مل گئی, تیسرے کو کیا 10 نیکی مل گئی, چوتھے کو کیا 10 نیکی مل گئی. اور آپ نے ایک دن میں بھی اگر 100 آدمی کو سلام آتے آتے کر لیا, کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ہاں 1000 نیکیاں مل گئی.
بغیر کچھ اٹھائے بٹھائے، بغیر کچھ وزنی کام کیے، بغیر کسی مشقت کے آپ نے ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لی. کچھ نہیں کرنا پڑا، بس گئے السلام علیکم، مل گئے السلام علیکم، مل گئے السلام علیکم، مل گئے السلام علیکم. مل گئے کہ نہیں 1000 نیکیاں؟ مگر ہم نہیں کریں گے، مگر ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کرے گا نا. ہم جواب دیں گے، ہم زیادہ نہیں کہلیں گے، ہے نہیں؟ ہم زیادہ. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کسی کو تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے حکم ہے گھر جاؤ تو سلام کرو، بیوی ہے تو بیوی کو سلام کرو، گھر میں ماں ہے تو ماں کو سلام کرو، گھر میں باپ ہے تو باپ کو سلام کرو، رشتہ دار ہے رشتہ دار کو سلام کرو، اور کوئی نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں مجھ کو سلام کرو. گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں، گھر خالی ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ کو سلام کرو. آپ میری اس بات کو مانیے اور گھر میں جا کر کے روزانہ آپ سلام کیجیے، جب بھی گھر جائیں سلام کیجیے. 40 دن نہیں گزرے گا آپ کے گھر کی تمام تر بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کی تمام تر نحوستیں بلائیں ختم ہو جائیں گی. آپ 40 دن کر کے دیکھو. کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، کوئی وظیفہ نہیں کرنا ہے، کوئی عمل نہیں کرنا ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس گھر جاؤ، جو بھی ہو گھر میں، بچہ ہی کیوں نہ ہو، السلام علیکم، بچہ ہی کیوں نہ ہو، کیا کریں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. گھر میں کوئی نہ ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ 40 دن کر کے دیکھو، جب بھی گھر پہ قدم رکھو سلام کرو، جب بھی گھر پہ قدم رکھو سلام کرو. 40 دن کر کے دیکھو، گھر کی تمام تر بلائیں، تمام تر پریشانیاں، بے برکتی، رزق میں تنگی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کریں گے؟ ہم تو گانا گاتے گاتے گھر میں گھستے ہیں تاکہ گھر والوں کو پتا چلے کہ میرا لاڈلا آ گیا ہے نا، میرا لاڈ کا اکلوتا ہے نا، اونلی ون پیس جو رہ گیا تھا وہ آ گیا میرا، ہے نا. یہی سوچتے ہیں ہم لوگ نا. یہ کرے اے بیٹا آواز دے کرنا بابو، یہ کرتے ہم لوگ. سنت رسول پر عمل کر کے دیکھیے زندگی کس قدر خوشگوار ہو جاتی ہے. جہاں جو ملے مسلمان سلام کیجیے، دیکھیے زندگی کس قدر خوشگوار ہو جاتی ہے. معاف کرنے کا حوصلہ رکھیے، دیکھیے زندگی کس قدر خوشگوار ہو جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ، آواز کیوں ہو رہی پیچھے، آواز کیوں ہو رہی ہے؟ تو محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد والذین معہ میں کس کا ذکر؟ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے. اشداء علی الکفار کن کا ذکر؟ عمر فاروق اعظم کا ذکر ہے. رحماء بینہم کن کا ذکر؟ حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم تم دیکھو گے اور آپ دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا، رکوع کرتے سجدہ کرتے. نمازیں تو سب نے پڑھی ہیں، عبادتیں تو سب نے کی ہے، بندگی تو سب نے کی ہے، مگر حضرت علی کی نماز کے کیا کہنے، سبحان اللہ. حضرت علی کی نماز کے کیا کہنے. تیر پاؤں میں لگ چکا ہے، اب ذرا تیر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو درد سے تلبلا جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کیا کر رہے ہو، تیر کو نکالنا چاہتے ہو؟ کہاں نکالنا چاہتے ہیں؟ کہاں ایسے نہیں نکلے گا. یہ آج کل کی دوائیاں نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، سن کرنے کے کون سی دوائی دیتے ہیں؟ ہاں انستھیسیا. ہاں سن کرنے کی دوائی دی جاتی ہے نا، سن کر دیا جاتا ہے آدمی کو بالکل، اس کے بعد کاٹو چیرو کچھ بھی کرو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس وقت میں وہ دوائی نہیں تھی. اب تیر چبا گئے، تیر آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، نکال رہے ہاتھ لگا رہے تو تکلیف ہو رہی. کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا ایسا کرو ان کو نماز میں کھڑے ہو جانے دو، ان کو نماز میں کھڑے ہو جائیں، جب یہ نماز میں چلے جائیں تو تیر نکال لینا. اچھا یہ حال ہے؟ کہا بالکل ہاں یہ حال ہے. حضرت علی نماز کو کھڑے ہو گئے، تیر نکالا گیا ہے. جب نماز سے باہر آئے دیکھا پاؤں میں تیر نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا تم نے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں اے علی ہم نے تیر نکال لیا جب آپ نماز میں تھے. تو کہا کہ اے علی کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ حضرت علی فرماتے کہ مجھے خدا کی قسم ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں
تو قرب خداوندی میں ہوتا ہوں. جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کی فکر نہیں رہتی. نماز تو سب نے پڑھی ہے, نماز پڑھنے کے سب کے الگ الگ انداز ہے, مگر حضرت علی کی نماز کے کیا کہنے. تو قرآن کریم کی آیت کے اس حصے میں جن کا ذکر ہے علی مرتضیٰ کا ذکر ہے, پہلے اللہ کے رسول کا ذکر, والذین معہ میں ابو بکر کا ذکر, اشداء علی الکفار عمر فاروق کا ذکر, رحماء بینہم میں عثمان غنی کا ذکر, تراہم رکعین سجدین میں حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر. گویا قرآن کریم کی آیت نے ترتیب دے دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر کے بعد کوئی ہے تو عمر فاروق اعظم ہے, عمر فاروق اعظم کے بعد کوئی ہے تو عثمان غنی کی ذات ہے, عثمان غنی کے بعد اگر کوئی ہے تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی, بات ذہن میں اچھے سے اتر گئی ہے نا. اب تو یہ جو میلائی لوگ ہیں اگر کہیں گے کہ بھئی صحابہ ایسے تھے, صحابہ ایسے, تو مانیں گے؟ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے دور رکھیے, زہریل لوگ ہیں, یہ کیٹانو ہے, کیٹانو ہے نا, وائرس, ہاں وائرس ہے, یہ وائرس, یہ زہر قاتل ہیں جو نوجوانوں کے سینوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں صحابہ کے عشق سے. کیا قربانیاں ہیں صحابہ کی. ہاں آج کوئی تھوڑا سا ہمارا کام کر دے, زندگی بھر آبھاری رہتے اس کا, ہم کہتے وہ بڑا اچھا آدمی ہے, اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا, ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا. وہ صحابہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو ہم تک پہنچایا, ہم انہی کی شان میں گستاخی کریں گے؟ ہماری اوقات کہ ہم ان کی شان تبرہ بازیاں کریں گے؟ اور جو ایسا کر رہے ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ وہ حرامی تو ہو سکتا ہے مگر حلالی نہیں ہو سکتا. اس لیے صحابہ سے محبت کیجئے, صحابہ سے پیار کیجئے, صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہ کیجئے, سب کو مانیے. جو ترتیب اہل سنت والجماعت نے دیا ہے اسی ترتیب کے مطابق مانیے, اور ابو بکر و عمر و عثمان علی سے محبت کیجئے, اور انہی کی محبت, انہی کے پیار اور انہی کی زندگی اور انہی کے تمام تر کارناموں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزاریے. دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس قدر حسین, کس قدر بہترین اور کس قدر خوشگوار ہو جاتی ہے. صحابہ سے محبت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ کل سے بڑے حضرات جلدی آنے کی کوشش کریں. یہ بچوں کے شور و غل کی وجہ تکلیف ہو جاتی ہے, جلدی سے آئیں گے, پروگرام جلدی شروع ہوگا, اور جب جلدی شروع ہوگا تو پروگرام جلدی ہی اختتام تک پہنچے گا. آج صحابہ اکرام کے تعلق سے گفتگو ہو چکی, کل انشاءاللہ اہل بیت اعظام کے تعلق سے گفتگو ہوگی, پھر انشاءاللہ الرحمن پرسوں سے ہم لوگ جو ہے کربلا کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن گفتگو شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے اپنا یہ کارواں چلے گا, لہذا جلدی آنے کی کوشش کیجیے. اور مختصر بیان ہوگا, طبیعت میری ناساز ہے اس بار, مختصر سے سیدھا باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تقریر ہوگی, جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کوئی غلطی کو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو شعر کے اوپر پڑھے نا, میں چھین لوں گا, بتا جانا. دو شعر کے اوپر نہیں پڑھنا, ہاں بھلے بتا دیا, نہیں تو کبھی پڑھنے نہیں دوں گا. اور میں بہت لمبا پڑھ دوں. چلو یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام, سب غلام آپ کو سلام, آپ کو سلام. خیر میں وہ والی سکینہ پیاسی تھی, بے چین تھی, سوکھ لب تھے خشک گلا تھا, روتی ہوئی دو نین تھی, جن کے قبضے میں زمزم تمام.
آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی چپل سے ماروں گا. کہتے ہیں سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام رحمت عالم نانا ہے تو رہبر عالم اے حسین جن کے قبضے میں بنی دنیا معظم اے حسین تم ہو بے شک اماموں کے امام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے جن کو جبریل امی بچپن میں جھولا جھولاتے تھے وہ ہے نواسا خیر الانام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزا. سبھی حضرات بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. شیرنی کن کے نام سے ہے؟ الفاتحہ علی حضرت روح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحدہ لا شریک کریم کار سادہ بندہ نواز بے نیاز پروردگار عالم یا اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین باری تعالیٰ اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما. تیری دی ہوئی توفیق سے ہم سب یہاں پر حاضر آئے مولا ہمارے حاضری کو قبول فرما. مولا کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر آئے سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم شروع سے لے کر جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا قرآن مجید کی تلاوت کی گئی صورتیں پڑھی گئی باری تعالیٰ تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا باری تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما. سرکار کے توسل سے 1,24,000 کا مبیش انبیاء کرام رسولان اعدام کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما. تمام غوث قطب ابدال اغواس اوتاد بدل نجبا نقبا صلح ذاکرین شاکرین صابرین سالکین حواریین اولیاء کاملین سلف صالحین بزرگان دین ائمہ اسلام صلاحین اسلام شہداء اسلام غازیان اسلام کے مقدس بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. حضرت سرکار غوث آدم دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. خواجہ ہندوستان سرکار خواجہ نواز کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. حضرت مخدوم علاء الدین صابری کلی حضرت علاء پانڈوی کی مقدس بارگاہ میں مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم عالم اسلام حجت الاسلام مفسر اعظم ریحان ملت تاج الشریعہ حضور اشرف الفقہاء حضور مجاہد ملت مشاہد ملت بدر ملت سراج ملت حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے مقدس بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. جمیع انبیاء مرسلین جمیع اولیاء کاملین جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے ارواح طیبات کو نظر ہے مولا قبول فرما. بالخصوص جن لوگوں نے باری تعالیٰ شیرنی کا اہتمام انتظام کے باری تعالیٰ ان کے گھروں سے اتنی روح ہیں اور ہم سبوں کے گھروں سے اتنی روح ہیں ایمان و سنت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت باری تعالیٰ تمام روحوں کو اس کا اصال سب کی مغفرت فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی قبروں کو تاحد شاد عطا فرما سب کی قبروں کو بقع نور عطا فرما سب کی قبروں میں رحمت انوار کی بارشیں عطا فرما.
مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جانب لغزش خطائیں غلطیاں مرحومین سے سرزد ہوئی باری تعالیٰ قرآن مجید کے تلاوتوں کے طفیل تمام تر لغزشوں کو درگزر فرما، مولا کریم ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، مولا کریم جو بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مولا کریم جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، بار تعالیٰ ہم سب کو تیرے محبوبین کے بتائے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، بار تعالیٰ چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نوجوان نسلوں کو دین مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ ہمارے ابھرتے ہوئے بچوں کو باری تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کی خواتین کو نمازوں کی پابندی کرنے کی، پردے کی پابندی کرنے کی، شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی، نوجوان بچیوں کو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام تر مرتدین سے ہماری نوجوان نسلوں کی، ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہم سبوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمارے بچے جو باری تعالیٰ کالج میں اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں مولا جا رہے ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے باری تعالیٰ سب کو باری تعالیٰ دین مستقیم کی سمجھ اور باری تعالیٰ جو ہے علم دین سے اور علم دنیا سے آراستہ و پیراستہ فرما دے، ان سب کے ذہنوں کو کشادہ فرما دے، سب کو علم نافع عطا فرما دے، مولا کریم جن لوگوں نے اس کار خیر میں دام درم قدم قلم سخن حصہ تعام کے مولا سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما، سب کو نیک عمل کرنے کی، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی، سچا کام کرنے، اچھا کام کرنے کی، برے کاموں سے، برے افعال سے، برے کردار سے، برے تہذیب سے، برے تمدن سے، بری ثقافت سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، بات ہمیں پکا سچا حسینی بنا دے، حسین آدم کے مشن کو عام سے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یزیدیت کے تمام تر فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، بار تعالیٰ جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا مولا کہ تو علیم و خبیر ہے، دلوں کے راز سے واقف، بار تعالیٰ سب کے جائز تمنا کو مرادوں کو پوری فرما دے، سرکاروں کے تفیض دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔